یہی وارثان نبی ہیں جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت، یہی وارثان نبی ہیں جنہوں نے دکھایا ہے دنیا کو نور ہدایت۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ گزشتہ کئی ایام سے مختلف افراد نے حضرت مولانا محمد مکی الحجازی مد ظلہم کا ایک کلپ بھیجا ہے، جو کہ منکرین حیات اپنی تائید میں چلا رہے ہیں۔ اس میں مولانا مکی صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا اشاعت التوحید والوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہو جاتی ہے۔ اس فرقے کی بھی عجیب نفسیات ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، جامعہ اشرفیہ کا فتویٰ، جامعہ خیال المدارس کا فتویٰ، جامعہ رشید کا فتویٰ، دارالعلوم کراچی کا، جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک کا، تمام بڑے اکابرین کے فتاویٰ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور مولانا مکی الحجازی کا فتویٰ یہاں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک پلیٹ کے اندر کوئی چیز ہو اور اس کو سب کے سب لوگ کہہ رہے ہیں اس میں زہر ہے، اور ایک آدمی کہہ رہا ہو زہر نہیں، تو آپ کو اگر جان پیاری ہے تو آپ کبھی اس کو نہیں کھائیں گے۔ اس سے جس شخص کو ایمان پیارا ہے وہ مماتیوں کے پیچھے پھر بھی نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ تو پہلا جواب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں مولانا مکی الحجازی چونکہ سعودیہ میں زیادہ رہتے ہیں، پاکستان میں آنا جانا، یہاں کے فتنوں سے واقفیت ان کی کم ہے، نیز ان لوگوں کے عقائد بھی آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ منکرین ختم نبوت مرزائیوں کے خلاف علماء دیوبند نے فتویٰ کفر کا نہیں دیا تھا، سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے دیا۔ چونکہ لدھیانہ قادیان سے قریب تھا، اس لیے علماء لدھیانہ قادیانیوں کی چیزوں کو سمجھتے تھے، انہوں نے دیا، پھر دیوبند نے دیا۔ بحر العلوم، سلطان العلماء، امام المتکلمین، علماء دیوبند کے سرخیل حضرت علامہ خالد محمود نور اللہ مرقدہ نے جو کتاب مسئلہ ختم نبوت پر لکھی ہے، اس میں حضرت نے صاف تصریح کی ہے، اور یہ کتاب انہوں نے آج سے 60 سال قبل حضرت امیر شریعت کے حکم پر لکھی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیں حضرت علامہ صاحب کا علمی مقام کتنا بلند تھا۔ اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یوں تو علماء اسلام نے تاریخ کے ہر دور میں مسئلہ ختم نبوت کو نہایت واضح صورت میں پیش کیا ہے، لیکن اسے ایک مستقل عنوان موضوع بنا کر اس پر کتابیں لکھی جائیں، یہ صورت مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں پیش نہیں آئی۔ اس کی وجہ مرزا غلام احمد کے اپنے دعووں میں مختلف قلابازیاں تھیں۔ آپ اگر ان مماتیوں کے رسائل اٹھا لیں، نغمہ توحید وغیرہ، آپ کو ان کے عقائد کی قلابازیاں صاف پتہ چل جائیں گی۔ اس پر پھر کسی وقت انشاءاللہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں معروضات پیش کریں گے۔ نیز مولانا مکی الحجازی وہاں سعودی عرب کے اندر ہیں، اور وہاں علماء نجد جو ہیں انہوں نے ان کو اشاعت التوحید والوں کو ان پہ قیاس کر لیا۔ علماء نجد میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس نے صاف لکھا ہے والذی نعتقد ان رتبۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ مراتب المخلوقین علی الاطلاق، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ وَأَنَّهُ حَيٌّ فِي قَبْرِهِ حَيَاتًا مُسْتَقِرَّةً، کہ آپ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں مستقر حیات کے ساتھ۔ ابلغ من شایات الشہداء
جو شہداء کی حیات سے بھی زیادہ افضل ہے۔ وجہ یہ بتائی اذ هو افضل منہم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء سے افضل ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّهُ يَسْمَعُ مَن يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس پر جو بھی سلام پیش کرتا ہے اس کا سلام سنتے ہیں۔ اب یہ مماتی نہ روضہ اقدس کے اندر جسم کو حیات مانتے ہیں اور نہ ہی سلام آپ علیہ السلام کے سلام کا سننے کا یہ اقرار کرتے ہیں۔ عطا اللہ بندیالوی سمیت سب جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب مولانا مکی الحجازی نے صحیح سمجھا کہ اشاعت التوحید والوں کا عقیدہ وہی علماء نجد کی طرح ہے۔ اس پر ایک میں واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ اب رات کو سمجھ آ جائے گی۔ شروع میں جب ان کے خلاف فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں استفتاء بھیجا گیا، امام اہل سنت امیر المومنین فی الحدیث محدث اعظم آبرو دیوبند حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے استفتاء بھیجا، تو جواب میں انہوں نے یہی کہا کہ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ پھر دوبارہ حضرت نے کچھ افراد بھیجے تو ان کا وہی موقف رہا۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی اللہ حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت چناب نگر کانفرنس کے موقع پر دارالعلوم دیوبند کے مفتی جو اس وقت کے رئیس الافتاء تھے غالباً مفتی سعید احمد پالنپوری، وہ تشریف لائے۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت آپ نے یہ فتویٰ کیوں دیا کہ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو کہتے ہیں نا کہ روح اقدس جو ہے وہ تلبس روح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات حاصل نہیں، تعلق روح سے حاصل ہے۔ تلبس روح سمجھے اور تعلق روح، کہ تلبس روح کا مطلب ہے جس طرح آپ جب بیدار ہوتے ہیں آپ کی روح جسم کے اندر ہوتی ہے، اور تعلق کا مطلب جب آپ سو جاتے ہیں آپ کی روح باہر ہوتی ہے لیکن جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ تو علماء میں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نوتوی تلبس روح کے ساتھ حیات کے قائل ہیں، باقی علماء تعلق روح سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تعلق روح سے قائل تو ہیں، حضرت نے فرمایا نہیں، یہ دونوں نظریات تعلق روح اور تلبس روح والے تو ہم اہل سنت کے ہی نظریات ہیں، یہ سرے سے روح کے تعلق کے قائل نہیں جسد اقدس کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا بالکل ایسے یہ فرمایا۔ ہاں حضرت نے پھر عبارات دکھائیں جس پر انہوں نے پھر جا کر فتویٰ دیا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ عین ممکن ہے مولانا مکی الحجازی ان کو یہی سمجھتے ہوں کہ یہ تعلق روح سے حیات کے قائل ہیں، تلبس روح سے نہیں، جس طرح شبہ دارالعلوم دیوبند والوں کو تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات فرما دی ہو۔ بہرحال جو لوگ تعلق روح جسد اقدس کے ساتھ نہیں مانتے اور حیات فی القبر کے منکر ہیں، صلاۃ السلام سننے کے منکر ہیں، تمام علماء دیوبند کے نزدیک وہ اہل سنت سے خارج ہیں اور ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اب مولانا مکی الحجازی کا یہ کلپ ان کو کسی قسم کا فائدہ نہیں دے گا اور جو ہے اس میں کسی قسم کا ان کو جو ہے نفع نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نیز آخری بات کہ علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرمایا ہے فیض الباری میں، جو لوگ منکرین صحابہ ہیں من لم یکفرہم لم یدری عقائدہم، کہ اگر بعض لوگوں نے ان کی تکفیر نہیں کی ہے منکرین صحابہ کی تو وہ ان کے عقائد ہی نہیں جانتے تھے۔ تو اب اگر وہ ایسے فتاویٰ لے آئے منکرین صحابہ کہ دیکھو جی ہمیں فلاں کافر نہیں کا فلاں ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ تمہارے عقائد سے واقفیت نہیں تھی۔ فتویٰ انہی علماء کا معتبر ہوگا جن کو عقائد سے واقفیت ہے اور جس علاقے کا فتنہ ہے وہ زیادہ جانتے ہوتے ہیں اس فتنے کی باریکیوں کو، ورنہ تو ہر باطل فرقہ جو ہے اجمالی عبارات اپنے حق میں لے آئے گا، اجمالی فتاویٰ بھی لے آئے گا۔ اسی طرح جو ہے ان کے بارے میں تفصیلی ان کے عقائد کو رئیس المناظرین حجت اللہ فی اللہ حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، بحر العلوم سلطان المحدثین سلطان العلماء حضرت علامہ خالد محمود PhD لندن، محدث اعظم امیر المومنین فی الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر، قائد اہل سنت وکیل صحابہ مظہر شریعت و طریقت حضرت مولانا قاضی مدر حسین صاحب، افقہ الفقہاء فی عصری حضرت مفتی عبدالشکور ترمذی نور اللہ مراقدہم، یہ اکابر جانتے تھے اور ان سب کا اتفاقی فیصلہ یہی ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں فہم سلیم نصیب فرمائے اور ایسے دھوکوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔